رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دینے کی وجہ سے پورے عالم کا ماحول روحانی بن جاتا ہے، اور جو لوگ سال بھر خیر کے کاموں سے دور رہتے ہیں وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہو کر کسی نہ کسی درجے میں عبادت و اطاعت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف سے عبادت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور برائی کا ارادہ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے لیے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ فرشتوں کی یہ ندا اگرچہ کانوں سے سنائی نہیں دیتی، لیکن انسانی روح ضرور اس ندا کو محسوس کرتی ہے، اور رمضان المبارک میں غیر رمضان کے مقابلے میں عبادات اور اعمال خیر انجام دینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال میں پورے سال جنت کو سجایا جاتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی عبادت گزاروں سے جنت آباد ہوگی، سو ان کے اعزاز و اکرام کے لیے تیاریاں جاری رہتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے، رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے، پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک مخصوص ہوا عرش خداوندی کے نیچے سے جنت کے درخت کے پتوں سے گزرتی ہوئی خوبصورت آنکھوں والی حوروں تک پہنچتی ہے، تو وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے جوڑے منتخب فرما جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، اور ان کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کا چین نصیب ہو۔ واقعی کیسی روح افزا بشارت ہے جس کی تصور ہی سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور بدن کے روئے روئے سے رب العالمین کی شکر گزاری کے جذبات ابھر کر آتے ہیں، اور عبادت و اطاعت میں عجیب کیف و سرور محسوس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک رحمتوں کا عام سیزن ہے، اس میں اللہ تعالی کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے، اور ذرا ذرا سے بہانے سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ایک رمضان میں لاکھوں لاکھ لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور انہیں پاک و صاف زندگی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرسلاً نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر لوگ ایک ہی رات میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے بابرکت ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ بلا شرعی عذر کے چھوڑ دے تو اگر پوری زندگی بھی اس کے بدلے روزہ رکھتا رہے گا تو بھی اس ایک روزہ کی تلافی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے، جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر اور بیماری کے چھوڑ دے تو زمانہ بھر کا روزہ رکھنا بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ روزہ رکھتا رہے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اس قدر قیمتی اور انمول ہے کہ اس کی تلافی پوری زندگی کی عبادت سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود جو شخص ماہ مبارک کے روزے سے محروم رہے، اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لمحات سب سے زیادہ قیمتی ہیں، اسی میں وہ شب قدر بھی آتی ہے جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ اخیرہ میں عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے،
چنانچہ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات رات عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خوب محنت فرماتے اور کمر کس لیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں جس قدر محنت فرماتے تھے اتنا دوسرے ایام میں نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ رمضان کے آخری دن اور راتوں کی قدر کریں اور انہیں فضول مشاغل میں ضائع نہ کریں۔ مذکورہ بالا ہدایات کے باوجود جو شخص رمضان المبارک کو لاپرواہی کے ساتھ ضائع کر دے اور اس کا حق ادا کر کے اپنے کو مستحق رحمت نہ بنائے، یقیناً اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے، جس کی تائید درج ذیل حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب ہونے کا حکم دیا۔ ہم حاضر ہو گئے، پھر جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو پہلے نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ بد دعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جو اپنی زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ افسوس ہے کہ آج رمضان المبارک کی قدر دانی میں بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ تمام تر آسانیاں پائی جانے کے باوجود ہمارے معاشرے میں بلا عذر روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ رمضان کے مقدس دنوں میں گلیوں اور محلوں میں چائے کے ہوٹل کھلے نظر آتے ہیں اور برسر عام ماہ مبارک کی توہین کی جاتی ہے۔ رمضان کی مبارک رات عبادت میں کم اور سیر و تفریح اور گپ شپ میں زیادہ صرف ہوتی ہیں، اور جو عید کا زمانہ قریب آتا ہے اور رمضان کا آخری عشرہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا ہے تو مسجدوں کے بجائے بازاروں کی رونق بتدریج بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان اور کیا بوڑھے سب رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے بجائے عید کی تیاری میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں میں یہی ماحول نظر آتا ہے۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے فلاح یقیناً اسی میں ہے کہ ہم ماہ مبارک کو پوری طرح وصول کرنے کے لیے فکر مند ہو اور زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت کر کے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔